جی میرے ایک بھائی نے مڈل ایسٹ سے یہ سوال کیا ہے کہ مڈل ایسٹ سے سوال کیا ہے کہ قرآن پاک کی سورت قاف جو 26ویں پارے کے اندر آتی ہے، اس کے اندر آیت نمبر 40 کے اندر آتا ہے ادبار السجود، اور سورت طور جو 27ویں پارے کے اندر آتی ہے اور 27ویں کے اندر ہی اس کا اختتام ہوتا ہے، اس کی آیت نمبر 49 کے اندر آتا ہے ادبار النجوم۔ تو ادبار النجوم اور ادبار السجود سے کیا مراد ہے؟ جی محترم، میں قرآن پاک کی ان دونوں آیہ مقدسہ کے حوالے سے آپ کو تفسیر القرآن بے اقوال صحابہ، جسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے تفسیر القرآن بے الفاظ القرآن اور تفسیر القرآن بے حدیث الرسول اور تفسیر القرآن بے اقوال صحابہ، اس سے اس کو واضح کیا جاتا ہے۔ تو دو تفاسیر کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ اللہ نے سورۃ القاف کے اندر فرمایا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ ادبار السجود، سجود جمع ہے سجدے کی، تو سجدوں کے بعد، اور ادھر آتا ہے سورۃ طور کے اندر وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، ستاروں کے چھپ جانے کے بعد یا ستاروں کے غروب ہونے کے بعد۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ترمذی شریف کے چیپٹر تفسیر کے اندر، جہاں انہوں نے سورۃ طور کی تفسیر کو بیان کیا، یعنی ابواب التفاسیر یا ابواب التفسیر، اس کے اندر آپ ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال کے پیارے رسول سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کو یہ مفسر قرآن روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ادبار النجوم سے مراد صبح کی 2 سنتیں ہیں جو ہم نماز فرض سے پہلے ادا کرتے ہیں، اور وَأَدْبَارَ السُّجُودِ اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد مغرب کے فرضوں کے بعد پڑھی جانے والی 2 سنتیں مراد ہیں۔ اس کو قرآن نے ادبار السجود سے تعبیر کیا ہے، اور فجر کی 2 سنتوں کو اللہ کے قرآن نے ادبار النجوم سے تعبیر کیا ہے۔ تو اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن مسلمان فرائض کی نماز کے بعد سنتیں پڑھے گا، اور وہ بھی 12 سنتیں، ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 سنتیں، فرضوں کے بعد 2 سنتیں، اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں، اور عشاء کی فرضوں کے بعد، یعنی عشاء کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں، اور صبح کی نماز کے اندر 2 فرضوں سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ سنتیں ادا کرتا ہے، اللہ ذوالجلال ایسے شخص کو جنت کے اندر ایک محل، ایک مکان، ایک بہترین کوٹھی عطا فرمائیں گے۔ اس روایت کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔
امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے اور امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ دوستان محترم، یہ سنتوں کی فضیلت ہے اور انہی سنتوں کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرویات سے، احادیث سے ثابت ہیں، ان کے اوپر کاربند رہیں، ان کو پڑھیں تاکہ کل قیامت کو جو فرضوں کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے اس کے بدلے میں اللہ ذوالجلال فرضوں کی تکمیل فرمائے گا اور کل قیامت کو اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ وہ کس صورت کے اندر کہ جنت کے اندر آپ کو عالی شان مکان اللہ ذوالجلال عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا، سنت کو ادا کرنے سے رسول اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں جو آدمی سنتوں کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کا قرآن شاہد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کا محبوب بننے کا جو ذریعہ ہے وہ اتباع مصطفیٰ کے اندر مضمر ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔